بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی 2 آیات لے کر آئی ہوں۔ اگر انسان ان 2 آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی نقصان نہیں دیکھے گا۔ اللہ پاک نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے، جو بندہ اس وظیفے کو کرے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے ناظرین، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی تنگ دستی یا مصیبت آتی ہے تو پھر سارا جہان بھی ہماری مدد کرنے کو لگ جائے، مگر اس مصیبت یا پریشانی کو ہم سے دور نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اور اسی طرح اگر اللہ پاک کسی کو بخشنے پر آئے تو سارا جہان اسے نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگ جائے، نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ جب یہ ایمان ہو تو پھر کوئی ڈر، کوئی خوف باقی نہیں رہتا، کیونکہ اس کا ایمان اس بات پر پختہ ہوتا ہے کہ عزت اور ذلت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور پھر وہ اپنا دامن صرف اللہ ہی کے سامنے پھیلاتا ہے، اور قرآن کریم بھی اللہ ہی کی کتاب ہے۔ خدا کی قسم، ان 2 آیات میں وہ راز پوشیدہ ہیں کہ اگر انسان صدقے دل سے اللہ پر ایمان رکھ کر ان 2 آیات کا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے راستے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ہر مشکل کا حل بیان کر دیا ہے۔ ہم نے بطور مسلمان جسے چھوڑ کر دوسری فضول جگہوں پر اپنی توانائی خرچ کرنا شروع کر دی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بے جا پریشانیوں اور مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں اللہ پاک نے آپ کو 3 انعامات دیے، ایک نماز، دوسرا امت کی شفاعت کا تحفہ، تیسرا سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات۔ یعنی یہ 2 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر دی گئیں، اور تحفہ ہمیشہ خاص ہی ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، ان 2 آیات کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دنیا آپ کے پیچھے ہوگی اور یہ دنیا آپ کی ہو جائے گی۔ اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کے قرآن کو تھام لیں، اس میں اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کے حل تلاش کریں، پھر انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ یہ 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو اسکرین پر شیئر کی جا رہی ہیں، اور ان کا پڑھنے کا مکمل طریقہ کار یہ ہے کہ انہیں سونے سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اور پھر آخری میں سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور پھر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیے اور اپنی تمام پریشانیاں اس خالق سے بیان کر دیں۔ خدا کی قسم، ان آیات میں رحمت کا سمندر ہے اور اس میں اللہ پاک کی کئی راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، بدبخت ہے وہ شخص جو ان آیات کو پڑھ کر نہیں سوتا۔ اور ان وظائف کے ساتھ ہمیں اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں ہم اس رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، ہماری زندگی میں ایسے گناہ تو شامل نہیں ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ اکثر وظائف اس لیے بھی بے اثر رہتے ہیں کیونکہ ہم روزمرہ زندگی میں کئی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور پھر ہماری ساری عبادات اور وظائف بے اثر رہتے ہیں۔ تو اس بات پر ضرور غور و فکر کریں، نماز کی پابندی کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کریں، کیونکہ سب سے افضل وظیفہ نماز ہے۔ نماز پڑھنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ پاک اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بالخصوص سجدے میں، کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ سجدے میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کریں گے تو پھر اللہ پاک ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے گا اور ہماری تمام عبادات، وظائف اور دعاؤں میں ایسا اثر ڈال دے گا کہ جسے دیکھ کر ہم خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اسی سے مانگنے اور اسی کے آگے جھکنے والا بنائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔